کس کو چھوڑ کر کے جوڑتے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کے اوروں کے در پر جاتے ہو۔ وہ رب مجھے نہیں پکارتا ہے، میں اس کو ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا، اور جہنم اس کا مقدر ہے۔ کیسے اللہ مدد کریں گے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دعا کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بار الہ سے عرض کرتے ہیں، بار الہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز عطا کر دیجئے، بار الہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے وہ دے دیجئے۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، تو دنیا میں اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، بسا اوقات جس سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں ہمارے مانگنے کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کو مانگنا نہیں چاہیے مجھ سے، وہ کبھی دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ قربان جائیے اپنے اس پروردگار پر، قربان جائیے اس خالق و مالک پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، ادعو اے میرے بندو دعا کرو، تم پکارو تم نی مجھ کو۔ اللہ کہہ رہے ادعونی اے بندو مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری پکار سنوں گا۔ حکم دیتے ہیں، اللہ کہہ رہے میں ناراض نہیں ہوتا، تم مانگو مجھ سے، ادعونی تم مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور سنوں گا ہی نہیں بلکہ قبول کروں گا، اور قبول ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ مجھ سے دعا کرو، ابھی اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ جہاں عبادت دعا کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جو اللہ کہہ رہے جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ کس کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس رب کو جو کن کہتا ہے زمین بچ جاتی ہے، اس رب کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہو جو کن کہتا ہے 7 آسمان بن جاتے ہیں۔ اس رب کو چھوڑ دیتے ہو جو رب کن کہتا ہے سورج بن جاتا ہے، جو رب کن کہتا ہے زمین بچ جاتی ہے، جو رب کن کہتا ہے زمین ہل رہی ہوتی ہے، پہاڑ گاڑ دیے جاتے ہیں۔ اس رب کو چھوڑتے ہو جو رب کن کہتا ہے آدم کو وجود مل جاتا ہے، اس رب کو چھوڑتے ہو جو رب کن کہتا ہے اور حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے جبکہ والد ہی نہیں۔ کس کو چھوڑ کر کے جوڑتے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کے اوروں کے در پر جاتے ہو۔ وہ رب جس نے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر آواز لگائی لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ اس مشکل میں مجھے کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے، اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، بڑا مجبور ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ فاستجبناہ، میں نے اس کی پکار کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ میں نے اس کو نجات بھی دی۔ یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں ذلیل اور رسوا کر کے کہاں داخل کروں گا؟ جہنم میں داخل کروں گا۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ادعونی، اللہ کہہ رہے اور ایک بار نہیں کہا، آپ توجہ کریں، پہلے کہا ادعونی مجھ سے مانگو، پھر کہا استجیب میں قبول کروں گا، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا۔ الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے نہیں
پکارتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو منہ میں پیدا کیا، تمہاری ضروریات اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا کون ہے؟ کون ہے جس کو میری ضرورت کی پتہ ہے؟ کون ہے جس کو خبر ہے کہ کل مجھے کیا چاہیے؟ وہ کون سی ذات ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو یہ جانتا ہے کہ مجھے مرنا کب ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس بندے کو میں نے زندگی کے اندر کتنا رزق دینا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میرے بھائیو سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہی اللہ میری ضرورتیں پوری کرے گا۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی اللہ مجھے کھلائے گا۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی اللہ مجھے پلائے گا۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی اللہ میری ضروریات کو پورا کرے گا۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی اللہ مشکل وقت میں میرے کام آئے گا۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی اللہ ہر مصیبت میں میرا ہاتھ تھامے گا۔ وہی اللہ ہے، بس وہ مجھے نہیں پکارتا ہے میں اس کو ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا، اور جہنم اس کا مقدر ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے پکارنا اگر کسی کو ہے، غیب میں اگر کسی کو، غائب میں اگر کسی کو مشکل کے لیے پکارنا ہے، اسباب سے ہٹ کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح نکالنے کی، جسم کے اندر جو جان ہے نا، جان، روح نکالنے کی یہ ذمہ داری کس کو دی ہوئی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں؟ موت کون دیتا ہے؟ موت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اللہ حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائیں یا اللہ کسی اور فرشتے کی ڈیوٹی لگائیں، ہمارا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے اللہ مدد کے لیے کس کو بھیجے گا، اللہ کسی روح کو بھیجے، اللہ کسی فرشتے کو بھیجے، اللہ بارش کسی فرشتے کے ذریعے برسائے، اللہ مدد کسی انسان کے ذریعے کرائے، ایسے اللہ مدد کریں گے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بارش برسانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے حوالے کر دی ہے، لیکن اگر ہمیں بارش کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس فرشتے کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے۔ تو اللہ کو پکارنا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا نظام بنایا، بتاؤ اللہ زمین کا نظام چلائے گا نہیں؟ جس اللہ نے آسمان بنایا وہ آسمان کا نظام چلائے گا نہیں؟ جس اللہ نے سورج بنایا وہ سورج کو چلائے گا نہیں؟ جس اللہ نے چاند بنایا وہ چاند کو چلائے گا نہیں؟ جس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا وہ پوری کائنات کو سنبھالے گا نہیں؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کار عالم کا مدبر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کار عالم کا مدبر بھی ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ کار عالم کا مدبر بھی ایک اللہ ہے۔ تمام جہاں کا، تمام عالم کا، تمام کائنات کا نظام سنبھالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آپ کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اور بہترین کارساز ہے۔ تو آپ بھی کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون۔